سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اعمال صالحہ کی بے شمار برکات ہیں اور بہت زیادہ فضائل اعمال صالحہ کے نصیب ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہو جاتا ہے. کوئی بھی نیک عمل یا کوئی بھی نیکی جب مسلمان کرتا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط جو قبولیت کی ہے وہ اخلاص کو قرار دیا گیا ہے. انسان نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے یا زکوٰۃ ادا کرے یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو، اس میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا اس کا یہ عمل رائے گا اور بیکار جائے گا. اس کی یہ محنت فضول محنت کہلائے گی. اس لیے کہ قیامت کے دن اسے ثواب کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ اس کے بغیر اخلاص کے کیے گئے عمل پر جس میں ریاکاری ہوئی اس پر اس شخص کو عذاب دیا جائے گا. اسی لیے اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ساتھ نصیحت فرمائی، اخلص دینک یا معاذ یکفیک العمل القلیل. اے معاذ، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنا، اس لیے کہ دین میں اخلاص پیدا کرنا تھوڑے عمل کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اعمال اس صورت میں مطلوب ہیں کہ ان میں اخلاص ہو. اگر اخلاص نہ ہو تو زیادہ اعمال کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو لیکن اخلاص سے بھرپور ہونا چاہیے تاکہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت پا سکے. مثال کے طور پر ایک شخص صدقہ دیتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اگر شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا اور یہ خیال ڈال دیا کہ دیکھو تم کتنے مالدار ہو، تم غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، اور ریاکاری اس شخص کے دل میں شیطان نے ڈال دی کہ دیکھو تم کتنے مالدار انسان ہو، لوگ تمہارے سامنے جھکے چلے آتے ہیں اور تمہارے سامنے لوگ گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں. جب اس شخص کے دل میں یہ خیال آ گیا تو اس کا یہ عمل برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے اس عمل میں اخلاص کو جگہ ملنی چاہیے تھی. اس شخص نے اخلاص کے بجائے ریاکاری کو دل میں جگہ دی اور شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنی اس نیکی اور اپنی اس عبادت کو برباد کر ڈالا. اور صدقہ اور زکوٰۃ وہ مالی عبادات ہیں کہ جن کے فوائد اور جن کی برکات انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے کہ دنیا میں بھی بڑی سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے مصائب کو صدقے کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ صدقہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو. تب جا کے وہ صدقہ دنیا کی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں، حوادثات، بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے کارگر ثابت ہوگا. اور ہمارے یہی نیک اعمال جب اخلاص سے بھرپور ہوں گے تو ہمیں نہ صرف دنیا میں
بلکہ آخرت کی بھی بڑی سے بڑی مصیبت اور عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نیک اعمال کی برکت سے دنیا میں بھی مشکلات کس انداز میں دور ہوتی ہیں، اس کی مثال ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بہت ہی پیارا اور انوکھا واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک شدید بارش ہوئی اور قریب کے وہ غار میں جا کر ان تینوں افراد نے پناہ لے لی۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو اچانک پہاڑ سے ایک پتھر آ کر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں افراد اس پہاڑ کے اندر چونکہ غار میں موجود تھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی، اور آج تو ہم اس مصیبت میں جو مبتلا ہوئے ہیں تو بس اب تو ہمارے لیے موت ہی موت ہے۔ بظاہر بچنے کا کوئی سامان، کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کیونکہ غار کا منہ بند ہو چکا ہے، اور ان تینوں کو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر آکسیجن کی بھی کمی ہے، روشنی کی بھی کمی ہے اور ہوا کی بھی کمی ہے۔ بظاہر ان تینوں کو وہاں پر موت نظر آنے لگی۔ آپس میں ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں کیے گئے نیک اعمال کو بطور وسیلہ کے اللہ کے حضور پیش کریں، شاید آج ہم اس مصیبت سے نجات پا جائیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میری عادت یہ تھی کہ میں ہمیشہ اپنی اولاد سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے نکلا اور اس تلاش میں مجھے شام کو واپسی میں دیر ہو گئی۔ جب واپس میں گھر لوٹا تو دیکھتا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں۔ اب دودھ لے کر میں والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ رات کے کسی پہر میرے والدین جاگیں گے تو میں انہیں دودھ پلاؤں گا۔ باوجود اس کے کہ میرے بچے بھی بھوکے تھے اور وہ میرے قریب بے قرار ہو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور اپنے والدین سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ان بچوں کو دودھ پیش کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اسی اثنا میں پوری رات گزر گئی اور صبح جب میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو دودھ دیا۔ تو اے اللہ، میرا یہ نیک عمل اگر آپ کی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت پا چکا ہے تو اے اللہ، آج اس نیک عمل کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ چنانچہ غار کے دہانے سے کچھ سرا پتھر کا اور چٹان کا، کچھ سرا سرک کر آگے ہوا، کچھ روشنی اندر آنے لگی، لیکن غار کے منہ سے وہ چٹان ابھی اتنی زیادہ دور نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ بآسانی باہر نکل سکیں۔ چنانچہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے محبت تھی، میں نے کئی موقعوں پر اسے قریب کرنا چاہا لیکن ہمیشہ اس نے انکار کیا۔ ایک موقع پر قحط سالی کا زمانہ آیا تو اس عورت کو پیسوں کی کچھ ضرورت پیش آئی۔ اس عورت نے جب پیسوں کا تقاضا کیا تو میں نے اسے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے آمادہ کیا تو وہ مجبوراً راضی ہو گئی اور میں نے اسے 120 دینار اس کی ضرورت کے لیے دے دیے۔ چنانچہ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس عورت نے کہا، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ میرے دل و دماغ میں اس کا یہ جملہ اتنی زور سے لگا اور میرے دل میں ایسا خیال آیا اور ایسا خوف پیدا ہوا
کہ میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا اور اس عورت کو بھی جانے دیا اور ان اشرفیوں کو اور ان دیناروں کو جو میں نے اسے دیے تھے اور ان پیسوں کو بھی اس کے حوالے کر دیا، یہ پیسے بھی لو اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، میرا یہ عمل اگر آپ کی بارگاہ عالی میں قبول ہو چکا ہے تو اس عمل کی برکت سے، اس کے وسیلے سے آج ہماری اس پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ غار کے دہانے جو پتھر کی چٹان تھی وہ کچھ اور سرک گئی۔ اب تیسرا شخص، وہ بھی اللہ کے حضور اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے کچھ مزدور اجرت پر رکھے تھے اور انہوں نے مزدوری کی۔ ان میں سے ایک مزدور تھا، وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ کافی عرصہ تک وہ نہ آیا تو میں نے اس کی اجرت سنبھال کر رکھی اور اس کی اجرت سے تجارت کی، اور تجارت میں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی اور کثیر برکت ہو گئی، اور بہت سے مال مویشی اسی کی اجرت کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیے۔ چنانچہ کافی عرصے بعد جب وہ شخص مزدور واپس آیا تو وہ اپنی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس شخص کو کہتا ہے کہ بھائی، میری اجرت جو میں تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا، میری امانت مجھے واپس کرو۔ تو یہ شخص اس سے کہتا ہے کہ وہ سامنے جو مویشی، جو جانور تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی لے جاؤ، یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کرو، میری جو اجرت بنتی ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ یہ شخص کہنے لگا کہ ہاں بھائی، یہ سب اجرت تمہاری ہی ہے، اس لیے کہ جب تم اپنی اجرت اور اپنی مزدوری چھوڑ کے چلے گئے تھے تو تمہاری مزدوری سے میں نے تجارت کی اور اللہ نے مجھے اس میں بہت زیادہ نفع عطا فرمایا، تو یہ نفع بھی تمہارا ہے، یہ اجرت بھی تمہاری ہے، یہ مال مویشی سب تمہارا ہے، اس میں سے میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب کچھ خوشی خوشی لے کر چلا گیا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت پا چکا ہے تو آج جس مشکل میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے، اس تیسرے شخص نے بھی جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے موجود اس چٹان کو پورا ہٹا دیا اور وہ تینوں افراد خوشی خوشی باہر نکل آئے۔ عزیزان محترم، اللہ پاک اس انداز میں دنیا میں مصائب، پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے تاکہ ہماری دنیاوی اور اخروی تمام تر مشکلات آسان ہو جائیں۔ اس لیے اخلاص کو اپنے دلوں میں خوب جگہ دیجیے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو خوب بچائیے۔ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کے وسیلے سے ہماری تمام تر پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے اور ہمیں آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔